فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اہل اسلام ہر نبی کا پیغام اللہ کی توحید۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت میں پائے جانے والا سب سے بڑا مسئلہ ام المسائل وہ اللہ کی توحید۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت میں شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر شرک اکبر کی بیماری موجود۔ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ اس امت محمدیہ کی اکثریت میں شرک کس طریقے سے پایا جاتا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعد، ساری امت نہیں، لوگوں میں سے بعد جنہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار اور پیار اس انداز میں کیا کہ جس طرح اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعد نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے۔ جو شریک بنا رکھے ہیں یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے۔ تو نمبر ایک محبت میں آ کر ان پیروں کو، ان فقیروں کو، ان درویشوں کو، ان مجذوبوں کو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو، وہ انسان ہو یا پتھر ہو، اس کے حد سے بڑھا دیا جائے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ ماں کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک مقام بتلائی، میں وہ گن کر لایا ہوں قرآن مقدس سے، اس کا ذکر قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت اس انداز میں کرتے جیسے رب سے ہونی چاہیے۔ رب کی محبت کا مقابلہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا، وہ بھی محبت کرتا۔ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کا انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ کہاں رب، کہاں اس کی شان ہے، کہاں اس کی عظمت ہے، کہاں اس کا مقام ہے؟ اسے کوئی ضرورت ہے ہماری؟ کسی عورت کی، کسی مرد کی، کسی مخلوق کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ لیکن جب بندہ رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اس انداز میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ پوری دنیا کو رب کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار. سوچئے گا ذرا اہل ایمان میں دو جماعتوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں. ایک اہل شرک ہے کہ انہوں نے اپنی بستی کو اٹھا کر بیت اللہ قرار دے دی. مسلمان دنیا کی کتنی ہی عظیم مسجد ہو بیت اللہ قرار دے سکتے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ سے بڑی شدید ہوتی. مثال لے لیجئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے تورات کے مطابق 102 سال کی بعد 100 سال کے بزرگ ہو گئے 102 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا. اور جو ہی بیٹا کھیلنے اور چلنے کے قابل ہوئے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے کو کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب اللہ کی محبت اہل ایمان میں ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں کتنی غالب تھی کہ ایک ہی بیٹا ہے, بڑھاپے میں ملا ہے, اب چلنے کے قابل ہوئے اور رب کہہ رہے اس کو ذبح کر دے. ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے سے پوچھا اور بیٹے کے دل میں بھی اللہ کی محبت کتنی غالب تھی. کہا جو رب نے حکم دیا کر انشاءاللہ تو مجھے صابر ہی پائے. ہماری محبت سوچئے گا ذرا. ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں کثرت سے, بھائی آئے ہوئے ہیں. ہماری محبت کہ رب حکم دیتا ہے پردے کا, رب حکم دیتا ہے داڑھی کا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امر ربی, میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں داڑھی رکھوں. رب حکم دیتا ہے نماز کا, زکوٰۃ کا, رب حکم دیتا ہے نیکی کا, خیر کا. اللہ سے اگر محبت ہے تو ہم شادی اور غمی کے اندر اللہ کی محبت کو غالب رکھتے ہیں یا برادری کی محبت اور اس کا چہرہ کو غالب رکھتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں. جہاں وہ قبر پرست, پیر پرست اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں اور محبت اپنے اس سائیں سے, مجذوب سے, نانگے شاہ سے ایسے کرتے ہیں جیسے رب سے ہونی چاہیے تھی. اور اہل ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہے. یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے بیوی بے پردہ ہے, یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے سود خور بھی ہے, یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے کذاب بھی ہے, یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے لوگوں کا مال ہڑپ کر کر بیٹھا ہوا ہے. کیسی محبت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی جو محبت ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ گھر میں شرعی پردہ کرو, اگر وہ کہہ دے چہرے کو سجاؤ داڑھی کے ساتھ, اگر وہ کہہ دے حلال کھاؤ حرام سے بچو, تو مومن ہر وہ کام کرتا ہے جس سے رب کی محبت نصیب ہوتی. پھر کیسے نصیب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے نام لے کر میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. اگر آج وقت کا وزیر اعظم یا علاقے کا وڈیرا میرا اور آپ کا نام لے کر کے اسے کہو کہ میں تو اسے پیار کرتا ہوں, ڈیرے پر چکر لگا لیا کرو, تو ہمارے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے. محلے میں لڑائی مول لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے, کہتا ہے بڑا ہاتھ لمبے ابھی اندر کروا دوں. یہ دیکھ مثال ہے, رب کے لیے کوئی مثال نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال, اس بادشاہ کے لیے کوئی مثال نہیں. کتنی عزت اور شرف اور مقام ہے اس بندے کے لیے جس کا نام رب لے کر جبریل سے کلام کرتا, اور رب باقاعدہ کلام کرتا ہے, بولتا ہے آواز کے ساتھ. یہ سارا قرآن اس کا کلام ہے, صوت ہے, آواز ہے. یہ پڑھ کر سب سے پہلے اس قرآن کو اللہ نے پڑھا اور پھر جبریل امین کو دی. آواز سے بول, رب میرا اور آپ کا نام لے لے, میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. ہماری شان کتنی اعلیٰ ہے. جبریل امین کو پھر رب حکم دیتا ہے, حکم دیتا ہے کیا, میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل تم بھی محبت کرو. کائنات میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو رب کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرے. یہ ہم ہیں انسان جنات جو باغی ہیں رب کے, جو چاہتے ہیں کرتے, جو چاہتے ہیں کرتے. فرشتوں کی ضرورت نہیں.
جبریل امین آسمان کے سارے فرشتوں کو جمع کر کے پیغام دیتے ہیں، فلاں بن فلاں ہے گجرانوالہ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، یورپ کے کسی بھی علاقے میں اللہ کے ولی ہے نا، اہل حدیث سارے اللہ کے ولی ہیں، شرک سے پاک ہیں، بدعت سے پاک ہیں، جو جتنا اللہ کے قریب ہے، قرب رب کا تلاش کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب اس کا نام لیتا ہے۔ جبریل کہتا ہے فلاں بن فلاں سے رب محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم سب اس بندے سے محبت کرو، پھر دنیا میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ اب اس محبت کا انجام کیا؟ محبت کا انجام کیا؟ اہل شرک جو شرک کرتے ہیں محبت میں آ کر، یہ دشمنی میں نہیں کرتے۔ آپ کے عمران خان نے بابا فرید کی قبر پر جب سجدہ کیا تھا دشمنی میں تو نہیں کیا تھا۔ یہ جتنے قبر پرست ہیں دشمنی میں سجدہ نہیں کرتے، محبت میں کرتے ہیں، محبت میں جھکتے ہیں، محبت میں اپنی جبین کو زمین پر اس کی چوکٹ پر رکھتے ہیں، سارے کام محبت میں کرتے ہیں۔ اور یہ محبت صرف رب کہتے ہیں یہ مجھ سے ہوگی، یہ مجھ سے ہوگی۔ کوئی محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، حلال ہوگی اس کے لیے؟ قرآن مقدس ہے، کہتے میں نے تو محبت میں کہا ہے۔ کوئی محبت میں طلاق دے دے کہ میں نے تو محبت میں طلاق دی ہے، سبحان اللہ، محبت کے ایک بیان ہے۔ اب جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ وبالاسحار، سحری کے وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ جذبات میں آ گیا تھا، یا اللہ خطا ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے پتہ ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ درخواست کر رہا ہے، آسمان والا کہتا ہے فرشتوں کو دیکھو اس بندے کا ایمان یہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دی۔ یہ رب کی محبت ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں سے محبت کرتے ہیں، قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ جب وہ دیکھیں گے نا، کاش، ولو اور اگرچہ، کاش دیکھیں وہ لوگ کون جو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا معنی ان الشرک لظلم عظیم، جو ظلم کرتے ہیں محبت میں آ کر، محبت میں آ کر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں سید ہوں، ہم جب سنی تھے تو مریدین ہمارے پاؤں چومتے تھے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے۔ شاہ جی آئے ہیں، سید بادشاہ آئے ہیں، سید کے سین کو سلام ہے، یہ کل ہمیں چھڑا لیں گے۔ محبت ہے، محبت ہے۔ اب قرآن کہتے ہیں یہ محبت لے کر حشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ بلو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اللہ کے عذاب کی جھلکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم چیخ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو جب لایا جائے گا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمْ، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک جانور، گھوڑا، گدھا، اونٹ، نکیل، ایک لگام ڈلی ہوئی ہے، کتنا ہی سرکش گھوڑا کیوں نہ ہو۔ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے رب کے 70,000 فرشتے ہیں جو کھینچ کر رکھا ہوا۔ جب دیکھیں گے نا یہ سارے پیر، فقیر، درویش، سائیں، جو آج کہتے ہیں جنت ہماری ہے، تم بس ہمارا پیٹ جہنم کا بھرو، جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جو بندوں کو رب کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کرواتے ہیں۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، آج ساری قوتوں کا مالک تو اللہ، ان القوۃ للہ جمیعا۔ دیکھ لیا نا، اب تو اندھے نظر نہیں آ رہا قیامت کا منظر، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ شریعت پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب تو بڑا شدید، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ تو بڑی شدید ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ مشرک ان سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی اسے
تھاپڑا دیتے ہیں اور شاہ جی کو تھاپڑا لے کے جا پترا کامیاب ہوئے گا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن نے نقشہ دیکھو کتنا کھینچا ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اب دیکھیں گے نا سید سارے سادات اور یہ جتنے پیر اور فقیر بنے ہوئے، یہ جتنے جن کی عبادت ہو رہی، تبرع برات کا اظہار کریں گے. کن سے؟ اپنے مریدوں سے. ہم تو ان کے نزدیک بھی نہیں ہوں گے، ہم تو ایک سے محبت کرتے ہیں، ایک سے محبت کرتے ہیں، وہ رب ہے. ویسی محبت دنیا میں ہم کسی انسان سے نہیں کرتے. پیر فقیر، یہ درویش، یہ سید، یہ مجذوب، یہ سجادہ نشین، یہ آستانوں کے مالک، یہ گدی نشینوں کے مالک، یہ جب دیکھیں گے نا جہنم کی چیخ و پکار اور سمجھ آ جائے گی، فوراً کہیں گے مریدوں کو ہم تمہیں جانتے ہی نہیں. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور سارے رشتے ناتے اور بیعتیں، میری بیعت کرو، بڑی سرکار کی بیعت کرو، چھوٹی بیعت سرکاروں کی، وتقطعت، سب کٹ جائیں، سب کٹ جائیں. وہ سارے مرید کھڑے ہوئے انتظار میں کہ شاہ جی چھڑا کر لے کر جائے گا. ہم ان سے محبت کرتے رہے، نذرانے دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے. محبت میں آپ آ کر اپنی اولاد کو بھوکا رکھتے تھے، پیروں کی اولادوں کو پالتے تھے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ سارے زندہ مرید قبر پر جا کر عرس کے میلے پر گدی نشین کے ہاتھ میں نذرانے نہیں دیتے؟ ان کی کوئی ملنے چل رہی ہیں؟ ان کا کیا کاروبار ہے؟ ہر جمعرات کو میلہ اور عرس، یہی تو کمائی ہے. اب جب مریدوں کو یقین ہو جائے گا کہ اوہو ہماری محبت تو ناکام ہو گئی، یہ تو سب ہمیں چھوڑ گئے، پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. کاش اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیجے، ہم بھی ان سے ایسے ہی برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے حشر کے میدان میں ہم سے برات کا اظہار کیا. ہم کہیں کہ محبت تو صرف رب کے ساتھ ہونی چاہیے. مجھے بتائیے رب بھیجے گا دوبارہ دنیا میں؟ سوچ سمجھ کر محبت کیجیے، سوچ سمجھ کر محبت کیجیے. میں جس سے محبت کر رہا ہوں وہ محبت مجھے دیوانہ تو نہیں کر رہی، پاگل پن تو نہیں آ گیا. میں کہ رب کی محبت کا حصہ دار میں نے اس کو بنا دیا. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. فرمایا ہم اسی طرح ان کی سارے وہ اعمال، وہ چڑھاوے، وہ دیگیں، وہ نذرانے، وہ نیازیں، وہ ڈولیاں، وہ سب کچھ حسرت بنا کر دکھائیں گے. دیکھو تم یہ کرتے رہے، ان ظالموں کو تم پالتے رہے، یہ تمہیں تھپکیاں دیتے رہے کہ ہم سے محبت کرو. ولی سے محبت کرنا جائز ہے اور ہم چوٹی کے ولی ہیں، ہم جانے اور خدا جانے اپنے مریدوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. تو پہلا نمبر محبت. سوچ لیجئے میری محبت کیسی ہے؟ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی میں نے ان پیروں اور فقیروں سے شروع کر دی ہے. اس کا ایک اور مقام پر دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. عورت یہ کہے، مرد یہ کہے، بچہ یہ کہے، جوان یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو جائز محبت کرتے ہیں، ہم محبت ویسے نہیں کرتے جس میں غلو ہے، ہم اپنے پیروں اور فقیروں کو رب کا درجہ نہیں دیتے. اس قرآن کی آیت کو پڑھ لیجئے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، تعریف کی جائے، وہ بادشاہ شہنشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. چاہے ان سارے پیروں فقیروں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. اب اپنے دل کی کیفیت خود ہی فیصلہ کر، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی عالم سے جا کر پوچھوں. یہ قرآن کی آیت ہے. کوئی کیسٹ لگاؤ، نیٹ کھولو، کسی کا درس ہو رہا ہے توحید پر، عقیدے پر، اللہ کی تعریفیں ہو رہی. وہ بادشاہ اس کی بڑی مخلوق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اس کی تعریفیں، اس کی حمد کتنی جتنی اس کی مخلوق ہے.
کوئی گن سکتا ہے رب کی مخلوق؟ سمندروں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، خوشی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، ساتوں آسمانوں کی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوق، کوئی گن سکتا ہے؟ آپ اپنے شہر کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتے جو رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ تعریف رب کی ہو رہی ہونا اپنے دل کی کیفیت۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اشمعزت، اگر دل میں تنگی محسوس ہو رب کی تعریفیں سن کر تو سمجھ لے تو قبر پرست، تیری محبت صحیح نہیں۔ پھر سن لیجئے گا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَعَزَّتْ، جب اکیلے کی تعریف ہو بادشاہ کی کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، کمال ہے۔ وہ چاہے مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک یتیم کو اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دے، کمال ہے۔ تعریفیں ہو رہی ہیں اس بادشاہ کی۔ وہ چاہے خشک دریا کو چلا دے، وہ چاہے یونس علیہ السلام کو مچھلی میں بند کر، تعریفیں۔ جب یہ تعریفیں سن کر دل میں تنگی ہو کہ اللہ کی تعریفیں ہیں صرف، میرے بزرگ کی کوئی تعریف نہیں، سمجھ لے لا یؤمنون بالآخرہ، نہ تیرا اللہ پر ایمان نہ تیرا آخرت پر ایمان، تیری محبت وہ غلط محبت ہے جو شرک اکبر۔ اپنے آپ فیصلہ کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، پھر دوسرا پہلو لگا، کسی قبر پرست کی کیسٹ لگا لو، قبر پرست کی تقریر لگا لو، قبر پرست کا درس، کسی سبز گنبد والے کے پاس چلی جا، سبز پگڑی والے کے پاس چلی جا اور اس کی تقریر کو سن، اور وہ کہہ رہا ہو کہ میرا بابا بیٹھا زمین پہ دیکھتا لوہے محفوظ پر، میرا بابا تو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورت آتی ہے اور نگاہ ڈال کر بتا دیتا ہے بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ یہ سننے کے بعد اذا ہم یستبشرون، دل خوش ہو، فریش ہو کہ واہ جی واہ کمال ہو گیا، سمجھ لے تیری محبت اللہ کے ساتھ درست نہیں تو مشرکہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ ہم جب سنتے ہیں نا یہ شرک، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان ساری خرافات سے، اللہ پاک ہے ان ساری خرافات سے، جو یہ بک رہے، جو یہ کہہ رہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ دیکھتا ہے، مردہ آ جاتا ہے، ہر جمعرات کو بیوی سے سلام کرنے خامد مرا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں نا، میں سنتا ہوں، اہل توحید سنتے ہیں، اہل حدیث سنتا ہے، وہ کہتا ہے بک رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جو چرپائی پر پڑا تھا گھر کے اندر، بیٹا انگلینڈ میں تھا اور 3 دن لاش برف کے بلاک میں رکھی رہی، نہ بیوی کے پاس یہ مرا ہوا آیا، نہ بیوی اس کے پاس رات گزارنے گئی، تب تو قبر کے اوپر تھا، اب اندر سے کیسے آ گیا؟ جب ہم یہ سنتے ہیں نا خرافات، یہ کہہ رہے ہوتے کہ پیر عبد القادر جیلانی ایک دن تشریف فرما دے، دیکھا تو کندھا چھلا ہوا ہے، مرید نے پوچھا شاہ جی آپ نے سفر کیا نہیں، کہیں گئے نہیں، کوئی اٹھایا نہیں کوئی شے، کندھا کیسے چھل گیا؟ کہا وہ تیرا جو پیر بھائی کہتے ہیں جس 2 بندوں نے ایک پیر کی بیعت کی ہوئی، وہ تیرا پیر بھائی سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس نے کہا یا عبد القادر امداد کن میری مدد کر، میں پہنچا اور اس کے جہاز کو میں نے کندھا دیا، اس سے چھل گیا۔ ہم جب سنتے ہیں ہم کہتے ہیں خرافات ہے، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے، اور جب وہ سید مر گیا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جب مشرک سنتا ہے جس کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، اذا ہم یستبشرون، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ بڑا چوٹی کا پیر میں نے پکڑا ہے جو حشر کے میدان میں مجھے جنت میں لے کر جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، محبت بھری۔ میں چھوٹا سا تھا، جیسے اس بچے نے تلاوت کی اور بڑی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے، اللہ اس کو مزید پڑھنے کی اور والدین کو پڑھانے کی توفیق، اسی عمر میں تھا۔ ابا جی رحمہ اللہ کہنے لگے جاؤ یہ گندم لے جاؤ اور یہ پسوا لو۔ گاؤں کے اندر ہم چکی پر چلے گئے، وہ چکی کے پاس میں اپنی گندم لے کر کھڑا ہوں، جو ہی وہ خالی ہوتا ڈبہ سا چکی کا،
تو دوسرا آدمی جو مجھ سے قد کاٹھ میں بڑا ہوتا وہ اپنا گٹو اٹھاتا اس میں ڈال دیتا، میں اتنے اٹھاتا اتنے وہ خالی کر کے آگے لگا دیتا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا میں کھڑا ہوا ہوں، ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا سید فیاض شاہ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی اس کا بیٹا۔ کہتے یہ گندم پسوانے آئے؟ جی۔ پسواتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں اٹھاتا ہوں تو وہ بڑا آدمی آ کر وہ گندم اس میں ڈال دیتا ہے، میں پھر نیچے رکھ دیتا ہوں، مکس تو کرنی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک بات، اب محبت دیکھی، گندم میں پسوا دیتا ہوں، اب یہ ختم ہو رہا ہے، گندم کا توڑا میں ڈال دی، میں نے ڈال دی ہے، ڈال دی، اب یہ گٹو میں تیرا نیچے لگا دیا ہے، آٹا باندھ کے تیری سائیکل پہ بھی رکھ دوں گا، ایک شرط ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہا تو سید ہے نا، ہمیں سیدوں سے بڑی محبت ہے، جب حشر کے میدان میں پھنسا ہوا ہوں گا نا تو مجھے پار کروا دینا پل صراط۔ میں نے کہا تو آٹا پسوا اور سائیکل پہ بندھوا، دیکھ میں تجھے کیسا پار کرواتا ہوں۔ اس نے آٹا پسوایا، باندھا، سائیکل پہ رکھا، کہا جا شاہ جی لیکن یاد رکھنا کل مرنا ہے، حشر آئے گا، تو نے وعدہ کیا ہے آل حسین ہو کر آل علی ہو کر۔ میں نے کہا بے فکر ہو جا، دیکھ جنت تو ہے ہی ہماری۔ اب اس محبت میں وہ اندھا تھا، میں نے آ کر پورا واقعہ، ابا بھی اس وقت رحمہ اللہ قبر پرست ہم سب لوگ، ابا جی کو سنایا کہ فلاں جو شخص ہے نا اس سے ایسے اور ایسے، گندم کا پورا واقعہ سنایا، میں وعدہ کرایا ہوں کہ اسے پار لگوانا ہے۔ ابا جی نے کہا بے فکر ہو جا، پار لگائیں گے ہم نہیں، سید لگائیں گے تو کون لگائے۔ جب ہم ہو گئے اہل حدیث، قرآن پڑھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو وہ ذہن میں تو بیٹھا ہوا تھا نا کہ بندہ میں نے پار کروانا ہے، جیسے آپ نے ووٹ دے کر بھاگ دوڑ کر کے ایم این اے بنوایا، اس نے کہا تیرے پتر کو میں نوکری ضرور لگواؤں۔ اب اس ایم این اے کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں سیٹ نکلتی ہے وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میرا قریب وہ بندہ ہے جس نے اپنے حلقے سے جتوایا تھا، اس کے بچے کو چپڑاسی لگوا دے، بے شک نوکری ضرور لگوانی۔ ہمارے ذہن میں تھا، جب قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، محبت پڑھی، سوچا کہ اس اندھے کو بھی سمجھ نہ آئی، ہم تو تھے ہی سید، ہمیں کیا سمجھ آنی تھی؟ سیدوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، سمجھ آئے گی حشر کے میدان میں۔ جب قرآن پڑھا سمجھ آئی کہ جب میں زندہ دنیا میں، گاؤں میرا، بستی میری، چکی ہماری گاؤں کی، وہاں میں اپنے گندم تو پسوا نہیں سکا اور میں اس کو پل صراط سے پار کرا دوں، سمجھنے والی بات۔ اور اس کو بھی سمجھ نہ آئی بھی جب یہ سید اپنے دانے پسوانے کے قابل نہیں، باندھ کر سائیکل پر اٹھا کر رکھنے کے قابل نہیں، سارا کام تو میں نے ہی سید کا کیا ہے، اور یہ سید مجھے حشر کے میدان میں کہے گا چل جنت میرے پیو دی ہے۔ یہ ہے محبت، سوچئے گا ذرا، یہ ہے محبت۔ آپ محبت کس سے کر رہے اور کس انداز میں کر رہے؟ اگر آپ کی محبت اس انداز میں کہ سید جانے اور جنت جانے، ہم تو سیدوں کے مرید ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا محبت میں آ کر تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی سرکار بڑی ساری ملنی چاہیے، جو میری سرکار ہے نا وہ چھوٹی سرکار۔ پھر پنجابی میں دوسرا کہتا ہے اوے او جڑی سرکار ہے نا او دا لڑ پھڑ لے، لڑ پھڑ۔ میں نے جب یہ سوچا، جب اہل حدیث ہوا، میں نے سوچا حشر کے میدان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ تشریف فرمائیں، سن رہی ہیں کہ عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ہر انسان برہنہ ہوگا، الف ننگا جسے ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ امی عائشہ پریشان ہوگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، برہنہ جو ہوں گے، جیسے آج دیکھتے نہیں کہ عورت گلی میں سے گزرے پورا محلہ کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، پورا محلہ کھڑا ہوتا، ماں لگتی ہے جسے دیکھ رہا ہے۔ سوچئے گا ذرا، جس کو میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، محرم رشتہ ہے،
بائک پہ جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا اور گاڑی کے اندر ڈز. اس ماں کو کھڑے ہو کر دیکھ, تیری ماں لگتی ہے؟ کہ ماں تو نہیں لگتی. بیٹی ہے؟ نہیں بیٹی بھی نہیں, وہ عریاں لباس میں ہے, اسے تو دیکھ رہا ہے, تیرا رشتہ داری اس سے کیا ہے, تو مسلمان ہے. ایسے ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا سارے برہنہ ہوں گے. امی عائشہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر, مرد عورتوں کو, عورتیں مردوں کو. فرمائے عائشہ اس وقت تو کسی کو خیال بھی نہ آئے, مدہوش ہوں گے, ہوش ہی نہیں ہوگا, آگ پیچھے ہوگی, دوڑ رہے ہوں گے. اس حالت میں کہتے ہیں پیر کا لڑ پکڑ. میں نے سوچا اس پر کیونکہ میں توحیدی آدمی ہوں, میں نے کہا جب ہوں گے ہی ننگا, نہ قمیض نہ شلوار نہ توتی نہ کرتا, تو لڑ کیسے پکڑے گا؟ لڑ ہی کوئی نہیں, لڑ ہی نہیں ہے, لڑ کیسے پکڑے گا؟ لباس ہی نہیں ہے, برہنہ کھڑے کیوں اس بادشاہ نے. لیکن محبت میں اندھا ہے, اور پیروں اور فقیروں کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے. وہ فیصل آباد کے اندر پچھلے دنوں ایک قوالی ہوئی ہے, پیر سامنے بیٹھا ہوئے اور لوگ سارے بیٹھے, سارے کلمہ پڑھنے والے. ہندوستان کی بات نہیں, یہ آپ کے پنجاب کی فیصل آباد کی بات ہے. اور قوالی پڑھنے والا قوال کہہ رہا ہے رب کی گستاخی کیسے کرتا ہے. محبت دیکھی, رب کی گستاخی کیسے کرتا ہے. کہتا ہے ہمیں گنگے بہرے رب کی ضرورت نہیں. محبت ہے نا اس پیر سے. جو رب ہے, بادشاہ ہے, اللہ ہے, اس کے بارے میں گستاخی کیا ہے کہ وہ گونگا بھی ہے اور بہرا بھی, نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. اور جو سامنے خبیث بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میرا تو رب یہ ہے جو سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. اب یہ محبت اس کی بڑھ گئی اللہ کی محبت سے زیادہ. جب اتنا غلب ہو, تباہی ہو, اور پھر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں, میں نے قربانیاں بھی کی ہے, میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں, میں فطرانہ بھی دے دیتا ہوں, عید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں. اور لوگ اسے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو مشرک تھوڑے ہیں, تو مسلمان ہیں. کیوں؟ چندہ لینا ہوتا ہے. ان جہادیوں نے, ان مدرسے والوں نے, ان صدقاتیوں نے, ان خیراتیوں نے چندہ جو لینا ہوتا ہے, اور اسے گارنٹی جزاک اللہ خیر, اللہ تجھے جنت الفردوس عطا فرمائے, اور جنت اس پر حرام ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو پہلا نقطہ جو ہے, پہلا نقطہ محبت کا. یاد رکھیے آپ کی محبت کس سے؟ ہاں, اللہ کے ولیوں سے محبت جائز, اہل توحید سے محبت کیجیے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جسے آپ محبت کرنے لیں, جس نے کتاب اللہ پڑھی, جو شریعت کا پابند ہے, جو اسلام پر چلتا ہے, جس کی خلوت اور جلوت ایک. آپ کے گجرانوالہ کے شہر میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی تھا. ولی کے سینگ نکلے ہوتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے جا کر کہے میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھو کتنا بڑا ولی ہے, شریعت کا پابند. کسی نے فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری, ایک اشعار میں شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری, شیخ الحدیث تھے کہ نہیں تھے؟ دنیا سند بیان کرتے ہوئے عبد المنان رحمہ اللہ کا نام لے کر فخر محسوس کرتی ہے میں اس کا شاگرد. بندہ پہنچ گیا, بندے نے کہا چلیے درس کا ٹائم ہو گیا. جیسے ہم آئے حافظ صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے. ہم نے کہا جی ہم آ گئے, اب جب چاہیں لے جائیں, درس کا ٹائم ہو. جب دیکھا کہ ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے اور پہنچ نہیں پائیں گے, کہا حافظ صاحب درس کے لیے جانا ہے, بس ٹائم کم ہو رہا ہے. فرمایا جو شیخ الحدیث ہے نا اسے لے جاؤ, میرا نام تو صرف عبد المنان ہے. اور آج طوطی زبان, بلبل قرآن ہے, شیخ العرب, کتنے القابات لکھتے ہو. محبت ہے, محبت ان لوگوں سے جو ریاکاری سے پاک. میں نے ایک واقعہ پڑھا تاریخ میں, ایک مہمان آیا
آپ نے گھر جا کر اس مہمان کو بٹھایا، پانی گلاس لا کر رکھا اور آلو کے چپس بنا کر اس کے سامنے رکھ، اس نے کھا لیے 2-4، خود بھی کھا لی۔ کہیں تذکرہ ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن عبد المنان رحمہ اللہ کے گھر صرف وہی آلو تھے اور کوئی شے نہیں۔ ان لوگوں سے محبت کرو، المرء مع من احب۔ کہا جاتا ہے کسی کو پہچاننا ہو اس کے دوست دیکھو، دوستیاں دیکھو۔ اس عورت کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ گانے سننے والی کے ساتھ، قبر پرست کے ساتھ، تعویذ دھاگا کرنے والی کے ساتھ۔ سمجھ لو یہ اسی عقیدے کی بات۔ اس کی دوستی دیکھو، یہ ہر وقت اہل توحید سے محبت کرتا ہے، اہل توحید کے ساتھ اٹھتا ہے، اہل توحید کے ساتھ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے، پیدل سفر کر رہا ہے، جنگل سے جا رہا ہے، راستے میں سے ایک آدمی مل گیا۔ اس نے کدھر جا رہے کدھر جا رہے؟ مثال کے طور پر حافظ حامد حافظہ اللہ سے پوچھا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا میں اسلام آباد جا رہا ہوں طیب الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا اس نے کوئی احسان کیا تجھ پر؟ نمبر 1 دیکھو محبت مومن کی، میں نے 2 ہی باتیں کی آج کے اجلاس میں۔ مومن کی محبت کس لیے جا رہے ہو؟ کہ مغرب کا ٹائم پہنچو، شاہ جی کا کھانا بڑا مزے کا ہوتا ہے، دب کے کھانا کھا کر آئیں گے۔ این افطاری کے ٹائم بیل بجاؤ، میاں بیوی بیٹھے ہو تیاری کر کے، آج اکیلے کریں گے، وہ بیوی کا بڑا رن مرید ہے تاکہ اس کو اٹھاؤ اپنے دوستوں